حضرت خدیجہ آپ نبی کریم کی دیانتداری سے بے حد متاثر ہوئیں اور بعد میں آپ کے غلام میسرہ نے بھی حضور نبی کریم کے بلند اخلاق اور نیک عادات کی تعریف کی۔ میسرہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سیرت اور کردار اور لیاقت اور ذہانت کے اعتبار سے مکہ کا کوئی بھی نوجوان آپ نبی کریم کا ہم پلہ نہیں۔ ان تمام باتوں سے حضرت خدیجہ کے دل میں حضور نبی کریم کے لیے محبت اور عقیدت کی راہ ہموار ہو گئی۔ ان سب باتوں کا مجموعی نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نبی کریم کی سیرت اور کردار کی گرویدہ ہو گئیں اور آپ نبی کریم سے ان کی بڑھتی ہوئی عقیدت محبت کے جذبوں میں پروان چڑھتی گئی۔ حضرت خدیجہ کو مکہ میں طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، یعنی پاکیزہ عورت۔ اس زمانے کی رسم و رواج کے مطابق عورتوں کو اپنے ازواجی معاملات طے کرنے میں مکمل خود مختاری حاصل تھی۔ حضرت خدیجہ نے جب حضور نبی کریم سے ازواجی رشتے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے اپنی ایک قریبی سہیلی نفیسہ سے دل کی بات کہہ ڈالی اور یوں شادی کی بنیادیں استوار ہونا شروع ہو گئیں۔ نفیسہ بہت سمجھدار خاتون تھی۔ وہ حضور نبی کریم سے ملی اور باتوں میں آپ نبی کریم سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نبی کریم نے فرمایا، میرے پاس مطلوبہ مال اور دولت نہیں۔ نفیسہ بولی، اگر کوئی حسین و جمیل، خوش اخلاق، اعلیٰ خاندان خاتون آپ کا رشتہ اس سے ہو جائے۔ تو نبی کریم نے پوچھا، آخر ایسی خاتون کون ہے؟ جب نفیسہ نے حضرت خدیجہ کا نام لیا تو آپ نبی کریم نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا اور بات پکی ہو گئی اور تمام ابتدائی مراحل بھی طے ہوتے چلے گئے۔ شادی کی حتمی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضور نبی کریم اپنی عزیز و اقربا کو لے کر حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے اور یوں حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا۔ حضرت خدیجہ کا حق مہر 20 اونٹنیاں مقرر ہوئیں اور عرب دستور کے مطابق شادی کے بعد نبی کریم نے حضرت خدیجہ کے ہاں سکونت اختیار کر لی۔ ازواجی زندگی کے آغاز سے ذاتی غور و فکر، عوامی فلاحی اور اصلاحی کاموں میں حضور نبی کریم کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضور نبی کریم اور حضرت خدیجہ کی عمر میں پورے 15 سال کا فرق تھا اور دونوں کے معاشی مدارج بھی قدرے مختلف تھے، مگر سیرت، کردار، عادات اور عمومی رہن سہن میں دونوں بلند ترین مقام حاصل کر چکے تھے۔ ان میں روحانی اور اخلاقی ہم آہنگی کے پائیدار رشتے موجود تھے، اس لیے مالی منصب اور عمر بھی ان کے ازواجی تعلقات پر کوئی بھی ناخوشگوار اثر پیدا نہ کر سکی، بلکہ یہ شادی ہر اعتبار سے ایک مثالی رشتہ ثابت ہوئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم اور حضرت خدیجہ کے گھر میں خوشیوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت خدیجہ اس خوشگوار شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور ان کی ازواجی زندگی کا لمحہ لمحہ مسرت، سکون، طہارت، توازن کی نعمتوں سے لبریز رہا۔ ان کے ہاں 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ دونوں بیٹے بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے اور بیٹی کا نام سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا ہے۔ حضور نبی کریم کو اپنی بیوی سیدہ خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی، لازوال محبت تھی۔ حضرت خدیجہ کی انتقال کے بعد بھی وہ انہیں اسی محبت اور بے پناہ احترام کے ساتھ یاد کیا کرتے۔ ان کی وفات کے کافی عرصہ بعد ایک بار حضور نبی کریم نے صحابہ سے عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک مثالی بیوی تھی۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب سارا عرب کافر تھا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت مجھ پر یعنی میرے مشن پر، اسلام پر نچھاور کر دی۔ حضور نبی کریم حضرت خدیجہ کے عزیز و اقارب سے بھی ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے اور ان کی وفات کے بعد جب بھی ان کے رشتہ دار یا سہیلیاں آپ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ان سے انتہائی احترام اور شفقت سے پیش آتے۔
حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتی۔ ایک رات کو جب طواف کعبہ کے لیے گئیں، طواف بجا لانے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہو گئیں اور آدھی رات کو گھر لوٹیں۔ اس وقت سب بچے سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ اس رات کو کافی تھک چکی تھیں، اس لیے کمرے کے ایک کونے میں جا کر لیٹ گئیں اور فوراً ان پر نیند طاری ہو گئی۔ انہوں نے خواب میں سورج کو انسانی شکل میں دیکھا، مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ جوک در جوک اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ تعجب اور حیرت کے عالم میں نیند سے بیدار ہوئیں اور اپنے ارد گرد ایک نظر ڈالی۔ انہوں نے سوئے ہوئے اپنے بچوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد چند قدم چلیں اور واپس لوٹ کر پلٹ آئیں، لیکن اب انہیں نیند نہیں آئی اور چند لمحے پہلے دیکھا ہوا خواب ان کے ذہن پر مسلسل چھایا رہا۔ حضرت خدیجہ بخوبی جانتی تھی کہ ان کا یہ خواب ایک معمولی خواب نہیں، اس لیے انہوں نے اس سلسلے میں گھنٹوں غور و فکر کیا لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچی، اور دوسری جانب سے اس سلسلے میں غور و فکر کرنا ان کے لیے نیند آنے میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ اسی طرح ان کا یہ خواب یعنی سورج کا انسان کی شکل میں آنا اور ان کے گھر میں داخل ہونا اور لوگوں کا جوک در جوک اسے دیکھنے کے لیے آنا اور پو پھٹنے تک ان کے ذہن پر چھایا رہا۔ وہ صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جائیں اور خواب ان کے سامنے بیان کریں، شاید اس کی کوئی تعبیر ہو۔ صبح ہوئی اور سورج طلوع ہونے کے بعد اپنے بھائی کے گھر گئیں اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا ان کے سامنے بیان کیا۔ جو ہی بات ختم ہوئی تو ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کو کہا، مبارک ہو تم پر اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب صادق ہوا تو آپ نبی کریم تمہارے گھر آئیں گے اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کرے گا۔ حضرت خدیجہ گہری سوچ میں پڑ گئیں کہ نور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور ان کا گھر کیسے تمام دنیا کے لیے نور کا مرکز بنے گا۔ حضرت خدیجہ ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر کرتی رہیں اور اس کی تعبیر کا انتظار کرتی رہیں، اور اس دوران جو بھی شخص ان سے شادی کی خواہش لے آتا تو یہ انکار کر دیتی۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم کو پہچان لیا۔ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبہ کے پاس جمع ہوتی اور جشن اور سرور کی ایک محفل منعقد کرتی، اور اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کرنے کی دعوت دی جاتی۔ ایک رات کو ایسے ایک محفل منعقد ہوئی۔ جب حضرت خدیجہ اس محفل میں پہنچی، اس وقت ایک یہودی عالم نے اپنی تقریر کرنا شروع کی، اور اس تقریر کے دوران اچانک حضور نبی کریم کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والا اہل کتاب، اس کی نظر جب نبی کریم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے خطاب کیا، اے قریش کی خواتین، جو جوان ابھی ابھی کعبہ کے پاس سے گزرا ہے وہ مستقبل میں نبی آخر الزماں ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کے شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی، اور ان میں سے بعض خواتین اس دانشور کو برا بھلا کہتی رہیں، اور بہرحال محفل میں شور غل مچ گیا۔ حضرت خدیجہ اس ماجرے کا مشاہدہ کرنے کے بعد گھر گئیں اور ایک کونے میں خاموش بیٹھ کر غور و فکر کرنے لگیں۔ اسی دوران ان کے ذہن میں چند دن پہلے دیکھے ہوئے اپنے خواب کا منظر پیدا ہوا اور اس یہودی عالم کا کلام یاد آیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ یہودی دانشور کو اپنے پاس بلایا جائے۔ جب اس نے اپنے گھر بلایا اور سوال کیا، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد خدا کے پیغمبر ہیں؟ تو یہودی نے جواب دیا، میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے۔ تورات میں آیا ہے، پیغمبر آخر الزمان کے ماں باپ ان کے بچپن میں دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی کفالت، پرورش، حفاظت
ان کے جد اور پھپھی کریں گے اور ان کے چچا کریں گے۔ وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوگی اور اپنے قبیلے میں امیر ہوگی۔ حضرت خدیجہ حضور سے پہلے بھی متاثر تھیں۔ یہ سب سننے کے بعد انہوں نے حضور کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔